الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام نازل فرمائے ہیں ان میں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ مردوں سے بات کی جا رہی ہے، مردوں کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، وہ صیغے استعمال کیے گئے ہیں جو مردوں کے لیے ہوتے ہیں، مذکر کے صیغے، لیکن مخاطب مرد اور عورتیں دونوں ہوتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مخاطب ہوتی ہیں اور ان سے بھی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے نماز کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، ایسا لگتا ہے جیسے یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، لیکن مردوں سے عورتوں سے دونوں سے کہا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا آتوا الزکاۃ، یہ بھی دونوں کے لیے حکم ہے۔ اور صحابہ اور صحابیات اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ عربی زبان میں ایسے موقعوں پر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں دونوں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن بعض صحابیات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جب خطاب کیا ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خطاب کریں، خاص طور سے ہم کو بھی مخاطب بنایا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نہایت محبت کرنے والی اور چاہنے والی اور اپنی جانیں قربان کرنے والی صحابیات کی اس تمنا کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور سورۃ الاحزاب جس میں اوپر کی آیات میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب بنایا گیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی کچھ شرطیں بیان فرمائیں، اور جن میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، مردوں کو بھی خطاب کیا گیا، عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا، تاکہ مستورات کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ کتنے کریم ہیں اللہ، کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ اللہ چاہتے تو یہ جواب دے دیتے کہ نہیں، ہم اپنا انداز نہیں بدلا کرتے، اور عورتوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہیں اور مردوں کے حکم میں داخل ہیں، شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ ان کی اس تمنا کو پورا کیا۔ مغفرت ایسا انعام ہے کہ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی مغفرت فرما دی اس کو سب کچھ مل گیا۔ مغفرت ہوگی تبھی جنت ملے گی، مغفرت ہوگی تبھی اللہ کی رضا ملے گی،
مغفرت ہوگی تبھی جہنم سے خلاصی ہوگی، جہنم سے بچنے کا پروانہ ملے گا، اور اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اللہ ناراض نہیں ہے۔ لیکن مغفرت آسان چیز نہیں ہے، مغفرت بڑی مشکل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس مشکل کو آسان فرما دے۔ اللہ کی طرف سے معافی کا مل جانا یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ کو معاف کر کے خوشی ہوتی ہے، معاف کرنا آپ کو بہت پسند ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ محدثین نے کہا کہ یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، کیا پتہ کب قبول ہو جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ معافی مل گئی تو سب کچھ مل گیا، ورنہ اپنے گناہوں کے وبال سے بچنا آسان نہیں ہے، اور اس کی سزا بھگتنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ معمولی سے سزا برداشت کرنا آسان نہیں ہے، ہمیں دنیا کی معمولی سی تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی۔ آج کل گرمی شدید ہو گئی ہے، حالانکہ ملک کے بعض علاقوں میں اس سے بھی زیادہ گرمی ہے جتنی یہاں ہے، لیکن کتنی تکلیف ہوتی ہے گرمی سے۔ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، چند منٹ دھوپ میں کھڑا ہونا کتنا دشوار ہوتا ہے، اور یہ دھوپ جس سورج کی وجہ سے ہے، وہ سورج ہم سے لگ بھگ 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہ ایک دیکھتا ہوا گولا ہے جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، تو اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ جہنم کی گرمی کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، جہنم کی گرمی کے مقابلے میں یہ سورج کی گرمی کچھ نہیں ہے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری اپنی کہکشاں میں ایسے ایسے سورج ہیں جو ہمارے اس سورج سے 10,000 گنا زیادہ گرم ہے، 10,000 گنا زیادہ گرم ہے ہمارے اس سورج سے۔ اور جہنم کتنی گرم ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جہنم کی ایک ایک چنگاری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑے بڑے مکانات اور بڑے بڑے بلڈنگوں جیسی ہوگی۔ تو جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ معاف فرما دیں، اللہ مغفرت فرما دیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ یہ بات ہم مردوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور عورتوں کو بھی رکھنی چاہیے کہ کسی شخص کی مغفرت اس کے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہو پائے گی۔ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے معیار پر پورا اتر سکے۔ مغفرت ہوگی اللہ کی مہربانی سے، لیکن اللہ تعالیٰ شوق دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کوشش کتنی کر رہا ہے، بندہ بندی سب کوشش کتنا کر رہے ہیں، کس طرح لگے ہوئے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد کتنے نادم ہیں، کتنے شرمندہ ہیں۔ ان کے اندر کوئی غرور تو نہیں آ رہا، ان کے اندر کوئی بڑائی تو نہیں آ رہی، ان کو اپنے اعمال کا بڑا خیال تو نہیں ہے کہ ہم نے تو یہ عمل کیا، ہم نے تو یہ عمل کیا، ہماری مغفرت نہیں ہوگی تو کس کی مغفرت ہوگی۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اور بندی سب کچھ کریں اور پھر اللہ سے مسلسل ڈریں اور ڈر ڈر کر اللہ سے مانگتے رہیں۔ جو کام زور سے نہیں ہو پاتا اللہ کے دربار میں وہ زاری سے ہوتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں طاقت اور قوت نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں مال و دولت بھی نہیں چلتے۔ کس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اللہ کو دے سکے؟ اللہ کے پاس کہاں خزانوں کی کمی ہے، کہاں دولت کی کمی ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نافرمان کے پاس بہت پیسے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس کے پاس بہت پیسے ہوں، بہت مال ہو، اور وہ مال دے کر کے اپنے کو جہنم سے بچانا چاہے، اپنے کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہے، تو اس کا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن مردوں نے، جن عورتوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اور پھر ان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی اور اسی حال میں وہ مر گئے، تو اگر ان کے پاس زمین بھر کر سونا ہو اور وہ سارا سونا دے کر جہنم سے اپنی جان بچانا چاہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے بہت تکلیف دہ عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اول تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس کچھ ہوگا کہاں، سب کچھ تو اللہ کا ہے، یہاں بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہماری اپنی نہیں ہیں۔ اللہ نے دیا تو ہمارے پاس ہے، اللہ جب چاہیں واپس لے لیں، جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ محرومی سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اور قیامت کے دن تو کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو نہ وہاں مال چلے گا نہ طاقت چلے گی، جس کو کہتے ہیں نہ زر چلے گا نہ زور چلے گا۔ اللہ کے پاس کام آنے والی تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے زاری، یعنی رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا۔ اور یہ رونا سچا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی پوری کوشش میں لگے رہیں، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا اعتراف کریں کہ اللہ جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے تو ہم سے ہو نہیں سکا، لیکن جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا اللہ تعالیٰ آپ قبول فرما لیجئے اور آپ معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ وہ کیا صفات ہیں جو ہمارے اندر آنی چاہیے مغفرت کے لیے، وہ کیا شرطیں ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ کون سے صفات ہیں جو ہمارے اندر آنی چاہیے۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت کریمہ میں 35 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفات ذکر فرمائی، نمبر وار ہلکی پھلکی تشریح کے ساتھ وہ صفات ذکر کی جا رہی ہیں۔ شدید گرمی کا زمانہ ہے اور مصروفیت کا وقت ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے، اور یہ عاجز بیمار بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ کوئی بہت لمبا بیان کیا جائے، مختصر سے وقت میں یہ صفات ذکر کی جائیں گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے اور سننے والی خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکے تو اپنے پاس ان صفات کو نمبر وار لکھ کر کے رکھیں، یا بعد میں قرآن پاک میں سورہ احزاب کی 35 نمبر کی آیت کریمہ ہے، ترجمے والے قرآن میں دیکھیں اور پھر ان صفات کو نمبر وار اپنے پاس لکھیں اور اس کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں۔ پہلی صفت ہے اسلام۔ اسلام کے معنی ہے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، اپنے کو دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، وہ مرد جنہوں نے اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا، اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا۔ دوسری صفت ہے ایمان۔ ایمان کے معنی ہے دل سے مان لے، تو ظاہری طور پر اپنے کو حوالے بھی کر دیا کہ جو اللہ کہیں گے وہی ہم کریں گے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے،
نہ جان ہماری ہے، نہ مال ہمارا ہے، نہ وقت ہمارا ہے، نہ صلاحیتیں ہماری ہیں۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس سب کچھ اللہ کی امانت ہے، ہماری اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، ہمارا گھر بھی اللہ کی امانت ہے، ہماری زندگی بھی اللہ کی امانت ہے، ہم مکمل اللہ کے ہیں۔ اس لیے جیسے اللہ کہیں گے، جو اللہ کی مرضی ہوگی ویسے ہی ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور ہم کو اللہ کی مرضی بتلاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہم دل سے ان تمام سچائیوں کو مانتے ہیں جن کو بتلایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے کہ اللہ اکیلے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ اکیلے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے کہ اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بالکل منفرد ہیں، تو ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، ہم تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں بھیجی، ہم ان تمام کتابوں کو سچی مانتے ہیں، لیکن وہ ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی تھیں وہ بالکل سچی تھیں، لیکن آج کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ موجود ہے، اور قرآن میں پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جس کو فرشتے کہتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ سارے کام انجام دیتے ہیں، تو ہم فرشتوں کو بھی مانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتلایا ہے کہ مرنے کے بعد ہم فنا نہیں ہو جائیں گے، ختم نہیں ہو جائیں گے، مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اور پھر جیسے ابھی ہم زندہ ہیں اپنے جسم کے ساتھ، جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالی ہمیں پھر اسی طرح جسم دے کر زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، تو ہم اس زندگی کو بھی مانتے ہیں جس کو بعض بعد الموت کہتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا کہ ہر ایک کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس کی زندگی میں اچھا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم ان تمام باتوں کو مانتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو پہلی صفت ہے اسلام، دوسری صفت ہے ایمان۔ اس کے بعد فرمائے ان المسلمین والمسلمات، وہ مرد جو مسلم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کیا، اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے کو اللہ کے سپرد کیا، اور وہ مرد جنہوں نے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں کو مانا، اور وہ عورتیں جنہوں نے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں کو مانا۔ والقانتین والقانتات، اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں۔ صرف اتنا نہیں کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کو حوالے کر دیا، اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، نہیں، جو حکم دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ سچ کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک بندوں کے ساتھ سچ بولنا، ایک اللہ کے ساتھ سچ بولنا، ایک اللہ کے رسول کے ساتھ سچ بولنا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بات اسی وقت سچ بنے گی جب واقعی ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں، اور یہ بات اسی وقت سچ بنے گی جب واقعی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور حضور کے مقابلے میں حضور کے خلاف کسی اور کی بات نہ مانیں۔ حضور کی بات مانتے ہوئے والدین کا کہنا ماننا، اساتذہ کا کہنا ماننا، حضور کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے بڑوں اور بزرگوں کا کہنا ماننا، یہ تو مطلوب ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کا کہنا ماننا، یہ اس سچ کے خلاف ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ بھی سچائی، کہ جو بات کہی جائے وہ حقیقت کے مطابق کہی جائے، حقیقت کے خلاف نہ کہی جائے۔
مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ خلاف حقیقت کوئی بات نہ کریں، اور اگر کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ وعدے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کیا کرو، تم سے وعدوں کا سوال کیا جائے گا۔ تو اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا تو یہ سمجھ کر وعدہ کریں کہ ہمیں پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی مجبوری سے پورا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو سامنے والے سے معذرت کرے، اس کے پاس اپنا عذر پیش کرے، اپنی مجبوری بتلائے۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور جب یہ سب کچھ کریں گے تو دشواریاں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ہمیشہ سچ پر جمنا آسان نہیں ہوتا، تو پھر ان پریشانیوں پر اور ان دشواریوں پر اللہ کے لیے صبر کرنا یہ بھی ایک صفت ہے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اسی طرح والخاشعین والخاشعات، خشوع کہتے ہیں دل سے اللہ کے سامنے جھکنے کو، کہ صرف ظاہر ہی ظاہر نہ ہو بلکہ واقعی دل بھی اللہ کے آگے جھکا ہو، دل سے بھی اطاعت و فرما برداری ہو۔ نمازوں کے اندر بھی خشوع مطلوب ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، یعنی نمازوں میں دل اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پوری زندگی میں خشوع مطلوب ہے کہ دل اللہ کے آگے جھکا رہے، اللہ کے مقابلے میں بڑائی نہ ہو۔ شیطان نے اللہ کے مقابلے میں بڑائی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا، حالانکہ شیطان کی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کرنے سے پہلے جتنی عبادتیں کی تھیں، ہم ساری زندگی میں اتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ فرشتوں میں بھی اس کا احترام ہوتا تھا، ابلیس نے اتنی عبادت کی تھی، اتنا ذکر کیا تھا، لیکن اس کے دل میں خشوع نہیں تھا، اللہ کے آگے جھکنے والی صفت نہیں تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور اپنے کو بڑا سمجھا اور نافرمان ہو گیا، اور اس نے یوں کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کی صفت ہے بلند ہونا، اور آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی صفت پستی ہے، وہ نیچے جاتی ہے، تو میں آدم کا سجدہ کیسے کروں؟ آدم کو میرا سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا نہیں تھا، اس کے اندر خشوع نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع بھی نصیب فرمائے۔ والخاشعین والخاشعات، اور وہ مرد جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں، اور وہ عورتیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اسی طرح صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی بہت ترغیب دیتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ صدقے کے ذریعے جہنم کی آگ کو بجھاؤ، صدقے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور صدقہ کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ تو صدقہ علاج بھی ہے، صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے ہیں، اور صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچاتے ہیں۔ اللہ کا غصہ کم ہو جاتا ہے صدقے کی برکت سے۔ تو صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلایا کہ دیکھو تم صدقہ کر کے پھر کسی کا دل نہ دکھانا، کہ صدقہ کیا اب اس کو بار بار جتا رہے ہیں، چار لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ وہ صاحب فلاں کی بچی کی شادی تو میں نے کرائی تھی، اور فلاں کے گھر کا فلاں کام تو میں نے کرایا تھا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نہ دو اس کو، لیکن بری بات نہ کہو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کرنا اور کسی کی غلطی کو معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی گئی۔ تو صدقہ ہو، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو، یہاں مرد اور عورتیں دونوں مراد ہیں، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، تم احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر اپنے صدقوں کو ضائع مت کیا کرو، اپنے صدقوں کو برباد مت کیا کرو۔ تم نے صدقہ بھی کیا، تم نے خیرات بھی کیا، اور اس کے بعد کسی سے زائد بھی کر دیا، کسی طرح احسان بھی جتا دیا، اس کا دل بھی دکھا دیا، تو اس طرح تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے کہ اتنا خاموشی کے ساتھ صدقہ کیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے اپنی والدہ محترمہ کا قصہ سنایا کہ ان کے پڑوس میں کوئی خاتون رہتی تھی اور وہ اکثر حضرت پیر صاحب کی والدہ کے پاس آیا کرتی تھی اور وہ خاموشی کے ساتھ اس خاتون کی کچھ مدد کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ پیر صاحب کی بہن کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اتنی خاموشی کے ساتھ مدد کرتی تھی کہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا مکان بدل لیا، کسی اور محلے میں چلی گئی۔ کافی دن گزر گئے تو حضرت کی والدہ اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ عورت تھی اور پتہ نہیں کہاں چلی گئی، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، میرا اس سے ملنے کا بہت دل چاہتا ہے۔ حالانکہ ملنے سے زیادہ اس کی مدد کرنے کا دل چاہتا تھا، لیکن اپنی بیٹی پر بھی نہیں ظاہر کیا کہ کیوں ملنے کا دل چاہتا ہے۔ کہا میرا اس سے ملنے کا بہت دل چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی تقریب میں حضرت پیر صاحب کی بہن سے اس عورت کی ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ارے تم کہاں چلی گئی، کس محلے میں گھر لے لیا، والدہ تم کو بہت یاد کرتی۔ تو اس نے اپنا ایڈریس دے دیا۔ والدہ تیار ہو گئی جانے کے لیے اور وہاں گئیں اور اتنی خاموشی سے مدد کیا، چپ چاپ اس کی مٹھی میں کچھ دبا کر کے اور خیریت وغیرہ پوچھ کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آ گئیں کہ بہن جو لے کر کے گئی تھی ان کو بھی پتہ نہیں چلا۔ جب حضرت کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد وہ عورت آئی اور اس نے خود بتلایا کہ وہ امی میرے گھر آئی تھی میری مدد کرنے کے لیے، تب جا کر گھر والوں کو پتہ چلا، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا صدقہ اللہ کے یہاں جمع ہو جائے، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ملے، تو پھر وہ اس طرح دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس اللہ ہی کو پتہ چلے اور کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ بسا اوقات صدقہ ظاہر کرنے کا بھی حکم ہے، اس لیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، دوسروں کو بھی خیال ہو اور وہ بھی صدقہ کریں۔ بعض ایسے موقع ہوتے ہیں، بعض ایسے خاص قسم کے چندے ہوتے ہیں جن میں ظاہر کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں جتنا ہو سکے چھپا کر صدقہ کرنا چاہیے۔ والمتصدقین والمتصدقات، بعض حضرات کے ہاں تو اس کا معمول تھا، آج بھی ہے، کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس بعد میں لے کر جاتے ہیں، صدقہ پہلے دیتے ہیں، اور اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ صدقے کے سلسلے میں مجھے ایک بڑا پیارا سا واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، یہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور وہ میڈیکل ٹیم میں کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ ایک جگہ جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہیں سعودی عرب میں کہیں جماعت میں گئے ہوئے تھے، تو ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بھی اصل ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ بڑے ڈاکٹر تھے اور ان کے چشمے کی ڈنڈی ٹوٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے بینڈیج سے اس کو باندھا ہوا تھا، اپنے چشمے کی ڈنڈی کو۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے چشمے میں بھی کچھ ہو گیا تھا، میں اپنا چشمہ بنوانے کے لیے گیا تو میرے دل میں چاہا کہ پتہ نہیں ان کے مالی حالات کیسے ہیں، اس وقت انہوں نے اپنے چشمے کی ڈنڈی بینڈیج سے باندھا ہوا ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ایک چشمہ بنوا دوں۔ پھر خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو ڈاکٹر صاحب کو برا لگ جائے، ناراض ہو جائے مجھ سے کہ آپ سے کس نے کہا تھا کہ میرا چشمہ بنوانے کے لیے، تو میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو دل کا کچھ عارضہ ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو وہ آپریشن کے لیے آئے اور غالباً مکہ مکرمہ آئے آپریشن کے لیے کسی اسپتال میں۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب جن کا میں قصہ سنا رہا ہوں، یہ گئے ان سے ملاقات کے لیے اور جنہوں نے ان کو ترغیب دی کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کا وقت ہے، آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو، تو اگر آپ کے پاس کچھ گنجائش ہو تو اللہ کے لیے کچھ صدقہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسی بات کہی ہے، اب آج آپ کو میں ایک راز بتلا رہا ہوں جو اب تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میرا ایک بھانجا ہے، ہندوستان میں رہتا ہے، بہت قابل اعتماد ہے، میں خاموشی کے ساتھ صدقے کے لیے رقم اس کے پاس بھیج دیتا ہوں اور اس کو میں نے تاکید کی ہوئی ہے کہ جن کو بھی دو ان پر ظاہر مت کرنا کہ کون بھیجتا ہے، اس لیے کسی کو میرا نام نہیں معلوم۔ میں ہر مہینے الحمدللہ 1,00,000 روپے صدقہ کرتا ہوں۔ اور پھر سوچیے، اپنے چشمے کی ڈنڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو بینڈیج سے باندھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ہر مہینے ملازم آدمی، سرکاری تنخواہ ملتی تھی ان کو، اور ہر مہینے 1,00,000 روپے صدقہ کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کووڈ کے زمانے میں مجھے کچھ اضافی تنخواہ ملی تھی، اضافی خدمات کے نتیجے میں،
تو مجھے خیال آیا کہ گھر والوں کو اس کا علم نہیں ہے، اور گھر والوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے جو تنخواہ ملتی ہے وہ سب کی ضرورتوں کے لیے بہت کافی ہے، تو میں نے گھر میں کسی سے تذکرہ نہیں کیا، اور خاموشی کے ساتھ وہ پوری اضافی تنخواہ میں نے صدقہ کر دی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ وہ کتنی تھی اضافی تنخواہ؟ کہنے کہ 10 لاکھ روپے تھی۔ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں۔ جس طرح آدمی دنیا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے نا کہ میں کہیں لگا دوں تو کل کو میرے کام آئے گا، میرے بچوں کے کام آئے گا، صدقہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اللہ کے پاس جمع کرنا ہے۔ تو جس طرح آدمی اپنا بینک بیلنس کسی کو نہیں بتلاتا، کہاں کہاں انویسٹ کیا ہوا ہے سب کو نہیں بتلاتا، اسی طرح جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جہاں ظاہر کرنے کی ضرورت ہو وہاں ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بے ضرورت وہ ظاہر نہیں کرتا پھرتا، اس لیے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہو۔ جس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے وہ کرتا کم ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ معلوم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ چھپا کر کے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی ظاہر نہ کرے تو اللہ کے سوا کسی کو ہی پتہ نہیں چلتا۔ نماز تو پڑھتے ہوئے آدمی نظر آتا ہے، بھائی رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے تو نظر آئے گا۔ حج کرنے جاتا ہے تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو کم از کم جس کو دے رہا ہے اسے تو پتہ چلے گا نا کہ آپ مجھے دیا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ بس خاموشی کے ساتھ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، سحر سے لے کر کے افطار تک تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں کا بدلہ تو میں فرشتوں کے ذریعے دلواؤں گا، لیکن روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ کس کو کتنا دینا ہے، کس کے اندر کتنا اخلاص ہے اللہ کو معلوم ہے، کس نے کتنی محبت کے ساتھ روزہ رکھا اللہ کو معلوم ہے۔ اور بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ یہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ نہیں ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں، یعنی بجائے اس کے یہ کہیں کہ روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو میں مل جاؤں گا، اور جس کو اللہ مل گئے اس کے لیے کیا کمی ہے، اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ روزہ رکھنا ہماری صحت کے لیے بھی بے انتہا مفید ہے۔ روزے کے درمیان جو کھانے پینے میں وقفہ ہوتا ہے، یہ وقفہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بے انتہا مفید ہے، تو روزہ ہماری دنیا کے لیے بھی اچھا ہے، روزہ ہماری آخرت کے لیے بھی اچھا ہے۔ جاپان کے کوئی بڑے سائنسداں ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ریسرچ کیا اور یوں کہا کہ میں نے ایک ایسا طریقہ جان لیا ہے، ان کو ایک ایوارڈ ملا اس سلسلے میں، کہ جس پر عمل کر کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے کوئی دوا ایجاد کی ہے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، دوا نہیں، میں نے ایک ایسا طریقہ جان لیا ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو انسان کینسر سے بچ سکتا ہے، کینسر کے سیلز خود بخود ختم ہو جائیں گے جسم کے اندر۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا طریقہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ کم از کم آدمی 12 سے 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے، کچھ نہ کھائے پیے، تو جسم خود بخود جو خراب سیل ہوتے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جو اندر گندگی ہوتی ہے جسم ان کو خود کھا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کتنے دن کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا سال میں کم از کم 25-30 دن تو کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے رمضان المبارک میں روزے فرض فرمائے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نام پر بندہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بندے بھی اور بندیاں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ایک ایسی عبادت عطا فرمائی جس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس کا کہتے ہیں ہم خود بدلہ دیں گے یا ہم خود بدلہ بن جائیں گے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ امہات المومنین بیان فرماتی ہیں کہ روزے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لگا بدھا طریقہ نہیں تھا۔ کبھی آپ روزہ رکھنا شروع کرتے تو کئی دن، ہفتہ 10 دن روزہ رکھتے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ہفتے تک 10 دن تک کوئی روزہ نہ رکھتے، لیکن عموماً آپ
مہینے میں 3 روزے بڑے اہتمام سے رکھا کرتے تھے، جو چاند کی بھرے چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14، 15، جن کو ایام 20 کا روزہ کہا جاتا ہے، یہ روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اتنے اہتمام سے رکھتے تھے کہ عام حالات میں آپ سفر میں بھی ان روزوں کو قضا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ اکثر رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ پیر اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ ربیع الاول میں حضور کی پیدائش پر جھنڈیاں لگانے والے سنیں، شکر کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لائٹنگ کی جائے اور جھنڈیاں لگائے جائیں اور حلوہ بنایا جائے۔ شکر کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، روزہ رکھا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ نہیں کہ پیدائش کی تاریخ پہ روزہ رکھتے ہوں، ہر ہفتے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے تقریباً، اکثر، کبھی کبھی ناغا بھی ہو سکتا تھا، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اور جمعرات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جمعرات کے دن بندوں اور بندیوں کے اعمال ہفتے بھر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ سوچیں، جو معصوموں کے سردار ہیں، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے امام و سردار ہیں، ان کو اتنا خیال ہے کہ جب ہمارا نامہ اعمال پیش ہو تو ہم روزے سے ہوں اور اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، تو ہم کتنے محتاج ہیں، ہم کو کتنی ضرورت ہے۔ تو یہ گرمی کا سخت گرمی کا زمانہ آ گیا، لیکن ہمت والے اس گرمی میں بھی روزے رکھتے ہیں، اور جب سردی کا زمانہ آتا ہے تب تو بہت آسان ہوتا ہے روزے رکھنے، دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، پیاس بھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزوں کی عادت ڈالیں۔ مردوں کے مقابلے میں عموماً عورتیں روزہ زیادہ رکھ لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم مردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ روزوں کا اہتمام کریں۔ نہ معلوم کتنی بیماریاں ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے روزوں کے ذریعے۔ تو فرمایا والصائمین والصائمات، اور وہ مرد جو روزے رکھتے ہیں اور وہ عورتیں جو روزے رکھتی ہیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور عورتوں کو حکم دیا، فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنا دوپٹہ اپنی چھاتی کے اوپر ڈال کر کے رکھا کریں، تاکہ جسم کا نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ دور سے محسوس نہ ہو، نامحرم کو نظر نہ آئے، اس کا اظہار نہ کریں، اس کو چھپا کر کے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، جسم کو چھپا کر کے رکھیں، پورے پردے کا اہتمام کریں، باہر نکلیں تو جسم کو ڈھانک کر کے نکلیں، سر پر دوپٹہ ہو اور پورا بدن بند ہو، نقاب ہو، اور چہرہ بھی بے ضرورت نہ کھولا جائے، صرف راستہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول لی جائیں۔ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ بے حیائیوں کے کام ختم ہوں، حیا کی اور پاک دامنی کی زندگی نصیب ہو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ تو فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور وہ مرد جو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے، جتنے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، کسی کے ساتھ کثرت کی شرط نہیں لگائی، لیکن جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن پاک میں، ہر جگہ کثرت کی شرط کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ ذکر تھوڑا سا کافی نہیں ہوتا۔ نماز کی تو اوقات مقرر ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنی، بس پڑھ لیا کافی ہے۔ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینہ مقرر کیا ہے، 1 مہینہ رمضان کے روزے اگر کسی نے رکھ لیا تو فرض ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے کہ سال پورا ہو، اور ایک مقدار مقرر فرمائی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دیتے۔ اس کے علاوہ صدقات اپنی ہمت کے مطابق ہے۔ حج کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے،
اوقات مقرر کیے ہیں اور سال میں صرف ایک مرتبہ حج فرض فرمایا ہے تو اتنا کافی ہو جاتا ہے، لیکن ذکر کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ کوئی مقدار مقرر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ذکر ہر وقت ہو اور بے حساب ہو، جتنا ہو کم ہے۔ اسی لیے ایک جگہ حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ جو کثرت سے اللہ کی یاد ہے یہ ہر وقت زبان سے نہیں ہو سکتی، یہ کثرت سے اللہ کی یاد دل سے ہوتی ہے، اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو تزکیے کی محنت کرائی جاتی ہے، یہ جو مراقبے کرائے جاتے ہیں، لمبے لمبے مراقبے کرائے جاتے ہیں، یہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو ذاکر بنا دے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے تسبیح پڑھ لی، ہم نے تلاوت کر لیا، ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیا، یہ ضروری ہے کہ ہمارا دل بھی ذاکر ہو جائے، دل جاری ہو جائے، تاکہ دل ہر وقت اللہ کو یاد کرنے لگے، تبھی جا کر ہم سے یہ حکم پورا ہو سکے گا کہ ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد کرنے والوں کا تذکرہ کیا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پسندیدہ بندے اور بندیاں وہ ہیں جو کھڑے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ جاگ رہے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، سو رہے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے سونے کی حالت میں ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دماغ سوتا ہے، لیکن ہمارا دل نہیں سوتا ہے، ہمارا دل ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو جب دل جاری ہو جاتا ہے، جب دل ذاکر ہو جاتا ہے، تو پھر دل ہمارے سونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو مغفرت کی شرطوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ساری خواتین اور سارے مرد اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اب ہم اس کی محنت کریں گے، اپنے کو کھپائیں گے، اس کے لیے خوب اللہ سے مانگیں گے اور خوب محنت کریں گے کہ جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ہمارے دل کو جاری کر دیں، تاکہ ہمارا دل ذاکر بن جائے اور ہم کثرت سے ذکر کرنے والے بن جائیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور وہ مرد جو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہیں اور وہ عورتیں جو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا بدلہ تیار کیا ہوا۔ یہ مغفرت کی شرطیں ہیں، اپنے کو اللہ کے سپرد کرنا، دل و جان سے اللہ کی باتوں کو ماننا، اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، سچ بولنا، صبر کرنا، دل کو اللہ کے آگے جھکا کر کے رکھنا، چپکے چپکے صدقے کرنا، روزے رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، یہ شرطیں ہیں۔ جس نے ان شرطوں کو پورا کیا اسے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے اور اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے مغفرت نہیں ہو جائے گی، ہمارے یہ اعمال کس قابل ہیں؟ اگر ترازو میں تولے گئے تو کچھ نہ کچھ کھوٹ تو نکلے گا نا، ہمارے اندر کھوٹ ہے تو ہمارے اعمال میں بھی کھوٹ ہوگا۔ لیکن جو کوشش کرتا ہے، جو مرد کوشش کرتے ہیں، جو عورتیں کوشش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پر پیار آ جاتا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آگے کا کام ہم کر دیں گے، ہم مغفرت کر دیں گے اور ہم بڑا بدلہ عطا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی، یوں فرمایا کہ دیکھو جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے دوسرا کوئی آپشن باقی نہیں رہتا، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، بس ایک ہی راستہ ہے اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کوئی ایمان والا مرد ہو یا کوئی ایمان والی عورت ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے دوسرا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بھٹک کر بہت دور چلا گیا۔ تو جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے کہ وہ پردہ کریں، بے پردہ نہ ہو، تو پھر کسی کی خاطر بھی بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں۔ آج کل جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں وہاں عموماً بڑی بے پردگی ہوتی ہے،
مرد آتے ہیں کھانا کھلانے والے، اور نہ معلوم کسی ضرورت سے اور بے ضرورت اندر داخل ہوتے ہیں، اور عورتیں وہاں برقع بھی اتار دیتی ہیں، اس لیے کہ اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اگر برقع پہنے رہیں گی تو کون دیکھے گا، کس کو پتہ چلے گا، کون جیولری دیکھے گا اور کون ڈریس دیکھے گا، سب کو معلوم ہو۔ تو اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے مردوں کی طرف سے بھی اور عورتوں کی طرف سے بھی، کہ عورتوں کے مجمع میں مرد ہرگز ہرگز نہ جائیں، اور جہاں یہ اندازہ ہو کہ یہاں مرد آئیں گے وہاں پھر بالکل برقع نہ اتاریں، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اس میں ہم نے کوئی اختیار نہیں۔ بالکل اسی طرح گھروں میں جو رشتے ہوتے ہیں قریب کے، جیسے چچا زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، فلاں رشتہ، یہ سب نامحرم ہیں، ان کے سامنے آنے کی گنجائش نہیں ہے، بس نگاہیں نیکی ہوں اور خاموشی کے ساتھ نکل جائیں۔ زیب و زینت کو ان پر ظاہر کرنے کی بالکل اجازت نہیں چاہیے جائے کہ ان سے ہنسی مذاق ہو اور ان سے مصافحہ ہو اور ان سے ملنا ہو، یہ مطلقاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہت اصولی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر کسی ایمان والے مرد یا عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ اس کا دل چاہے مانے نہ دل چاہے نہ مانے۔ یہ تو چند باتیں مثال کے طور پر عرض کر دی گئیں۔ ہماری ضرورت ہے کہ اپنے علماء سے پوچھ کر عمل کریں، جس سلسلے میں ذرا بھی شبہ ہو جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو قریب کے کسی عالم سے معلوم کر لیں، کسی معتبر عالم سے اور مفتی سے معلوم کر لیں۔ اگر معلوم ہو جائے تو جائز ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر معلوم ہو جائے کہ ناجائز ہے تو بالکل اس کے لیے احتیاط کریں۔ اور اگر کوئی بچی احتیاط کرنی چاہ رہی ہے تو ماں باپ اور گھر کے بڑے بھی اس پر دباؤ نہ ڈالیں۔ اگر کوئی مرد احتیاط کر رہا ہے تو عورتیں اس کو تانا نہ دیں، کوئی عورت احتیاط کر رہی ہے تو مرد تانا نہ دیں، دوسری عورتیں تانا نہ دیں۔ اگر کوئی بہو آئی ہے اور وہ احتیاط کر رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا کہنا مان رہی ہے، ہمیں بھی اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو اس کے احتیاط سے روکیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، مرد کرے یا عورت کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ بھٹک کر بہت دور چلے جائیں گے، پھر ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، وہ تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم کو جنتی بنائے۔ اب اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے، مرد بھی پڑھیں اور عورتیں بھی پڑھیں کہ اللہ آج تک جو گناہ ہوئے ان کو معاف فرما دیجئے، آئندہ ہم جان بوجھ کر کے آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ ہمارے لیے آسان کر دیجئے، ہمارا ایسا ماحول بنوا دیجئے کہ گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ اور جو مرد یا جو خواتین یہاں یا کہیں بھی بعد میں سنیں گے، ابھی سن رہے ہوں اور وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ میں بیعت کی بھی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو نئی خواتین ہوں اور انہوں نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھا ہو، ان کو جو پرانی خواتین ہیں وہ معمولات سمجھا دیں، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہی ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے اللہ۔ ہم اب تک ہمارے اندر کوئی صفت نہیں پیدا ہو سکی، اللہ ساری اعلیٰ صفات پیدا فرما دیجئے، تمام رذائل سے ہمیں پاک و صاف کر دیجئے اللہ۔ اب تک کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ۔ نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ، ہمارے انگ انگ سے روبے روبے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ۔ اتنی بڑی زندگی ہم ضائع کر چکے ہیں اللہ، آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے اللہ۔ ہمیں اخلاص عطا فرما دیجیے اللہ، ہمیں اچھے اعمال نصیب فرما دیجیے اللہ، اپنا ڈر نصیب فرما دیجیے، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، اپنا خوف نصیب فرما دیجیے اللہ، کامل تقوی نصیب فرما دیجیے اللہ۔ ہم سب کا تزکیہ فرما دیجیے اللہ، بری زندگی بری موت برے انجام سے بچا دیجیے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ۔ مردوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے، عورتوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے اللہ۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، امتحان اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، امتحان اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے اللہ۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے یا اللہ۔ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ۔ جن کو مزید اولادوں کی خواہش ہے ان کی خواہش بھی پوری فرمائیے اللہ۔ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے اللہ۔ بچوں اور بچیوں کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے، ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے اللہ، اچھے جوڑوں کا انتظام فرمائیے، سب کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے اللہ، سب کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے اللہ۔ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجیے یا اللہ۔ جو لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہیں، مقدمات میں ماخوذ ہیں یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے سب کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما دیجیے اللہ۔ پوری دنیا میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے اللہ۔ ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے، انصاف کو عام فرما دیجیے اللہ۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے اللہ، سب کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما دیجیے اللہ۔ گھروں کے جھگڑے دور فرما دیجیے، آپس میں پیار و محبت کی زندگی نصیب فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ چھوٹوں کے دلوں میں مردوں کی عزت، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کی عزت اور بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کے لیے شفقت ڈال دیجیے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے پیارے اللہ۔ اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے، پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ۔ گھروں کی تنگی سے بھی نجات دے دیجیے اللہ۔ دنیا میں رہنے کے لیے آرام دہ کشادہ مکانات عطا فرمائیے اور اللہ، قبر کی تنگی سے بھی بچا دیجیے اللہ۔ جب ہم اپنی قبروں میں جائیں تو ہمیں ٹھنڈی کشادہ روشن قبریں نصیب فرمائیے اللہ۔ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے اللہ۔ ہمارے علم میں، عمل میں، ہماری صحت میں برکت عطا فرمائیے، عمر میں برکت عطا فرمائیے اللہ۔ آخری سانس تک تمام طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے، رگڑ رگڑ کر جینے سے حفاظت فرمائیے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے اور اللہ، جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ۔ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے مرد بھی اور عورتیں بھی اللہ، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے اور آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ہے ان سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔